السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی آج ہمارے پاس ایک نیا فرقہ ہے جس کا ہم تعارف کریں گے، اور وہ ہے جہمیہ۔ جہمیہ فرقے کا تعارف، اس کا بانی اور ان کے چند ایک عقائد اور ان کے شبہات اور اس کا رد، یہ آج ہمارا موضوع ہوگا۔ تو ہمارا مقصد اصل میں سرسری ان کا تعارف ہے، ان عقائد کی تفاصیل اور ان کا تفصیلی رد، اور اکثر چیزیں ہمارے ساتھ پیچھے گزر چکی ہیں۔ جب ہم نے پچھلے سمیسٹر میں عقیدہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے متکلمین کے شبہات، مخالفین کے، اور ان کا رد اسماء و صفات کے باب میں اور توحید کے باب میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس وجہ سے صرف اس کے اندر بنیادی ایک نقشہ اس فرقے کا ذہن میں آنا اصل یہ مقصود ہے۔ ان جو فرقے ہیں ان کا، اور ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ ان کی تقریباً ہم پیچھے اسماء و صفات کے باب کے اندر جو ہے وہ ان کے عقائد اور نظریات اور وہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، خصوصاً جب ہم نے اہل سنہ کی وسطیت کا مسئلہ پڑھا تھا کہ اہل سنہ جو ہیں وہ وسط میں ہیں مخالفین کے، اہل تشبیہ اور اہل تعطیل کے۔ اور پھر ہم نے اس کی تقسیم کی کہ اہل تعطیل جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، تعطیل کلی اور تعطیل جزئی۔ تو یہ ساری چیزیں، تو بہرحال ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ متکلمین میں سے ایک فرقہ ہے جو فلسفے اور کلام کو اس کی تقدیس کرتے ہیں، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ مقدس سمجھتے ہیں دوسرے لفظوں میں، اور اسے مقدم کرتے ہیں۔ ان گروہوں میں سے ایک گروہ ہے، اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، اور اس گروہ کی بہت ساری عقدی آراء اور افکار ہیں جن میں اکثر جو ہے وہ کتاب و سنت اور منہج سلف کے مخالف ہیں۔ اور اس کی نسبت یہ جہمیہ جو ہے، یہ نسبت ان کے بانی جہم بن صفوان الترمذی کی طرف ہے۔ جہم بن صفوان الترمذی یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے ترمذ، اس کی طرف نسبت ہے، جس سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جامع ہیں، سنن جن کی طرف منسوب ہے، جو کہ ائمہ اہل سنہ میں سے ہیں، وہ بھی ترمذ سے ہے، اس وجہ سے ان کو ترمذی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک علاقہ ہے خراسان کے علاقوں میں سے جس کی طرف یہ منسوب ہے۔ جہم بن صفوان کون ہے؟ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ اہل خراسان میں سے ایک آدمی تھا، 2 صدی ہجری میں ظاہر ہوا، اور کنیت اس کی ابو محرز ہے۔ خالص جبری ہونے کے ساتھ ساتھ فتنہ خلق قرآن اور تعطیل صفات کا روح رواں بھی یہی شخص ہے۔ فتنہ خلق قرآن اور تعطیل صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کا روح رواں یہی شخص ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والا اس فتنے کی، اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کرنے والا وہ یہی شخص ہے۔ باقی اس نے مقولہ کہاں سے لیا تھا اور کیسے کیسے یہ مقولہ آگے دوسرے لوگوں تک منتقل ہوا عوام و خواص میں، تو یہ انشاءاللہ آگے ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اہل خراسان میں سے ایک تھا، اور فتنہ خلق قرآن اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کا یہ روح رواں ہے۔ جہم بن صفوان جو ہے سخت جھگڑالو اور مناظرے کرنے والا تھا، حالانکہ شروع میں نہ تو اس کے پاس علم حدیث تھا اور نہ ہی علم حدیث کا اہتمام کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یعنی چلے ایک آدمی جو ہے وہ پہلے کو علم و معرفت میں یا علم حدیث میں یا تفسیر میں شرعی علوم کے اندر اگر ماہر ہو یا اس کے پاس ان چیزوں کا علم ہو تو پھر تو چلے وہ مناظرے کرے، بحث مباحثے کرے۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ شروع میں یہ علم کلام جو ہے اس سے متاثر ہوا، فلسفے وغیرہ سے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس فلسفے کو لے کر جو ہے وہ سنت کا مطالعہ، احادیث کا اور قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا، صرف اس مقصد سے تاکہ اس سے جو ہے وہ اپنی جو بیماری ہے اس کے دلائل تلاش کر سکے، اور لوگوں کے اندر اس بیماری کو جو ہے وہ داخل کر سکے، اس زہر کو اگل سکے۔ تو اس مناسبت سے اس نے پھر بعد میں مطالعہ شروع کیا، لیکن آغاز میں اس کی حالت یہ تھی کہ علم حدیث وغیرہ ان سب چیزوں کا اس کے یہاں کوئی اہتمام نہیں تھا، اور نہ ہی ان چیزوں کو یہ جو ہے وہ جانتا تھا، اور لیکن سب جھگڑالو تھا، جیسا کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جہم بن صفوان اور اس کے ہم نوا ہیں جنہوں نے لوگوں کو قرآن و حدیث کے متشابہ کی طرف بلایا، یعنی
محکم کو چھوڑ کر انہوں نے لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث کے اندر جو متشابہ آیات اور احادیث ہیں ان کی طرف بلایا، اور ان کے ذہنوں کے اندر شوق و شبہات پیدا کیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے، اور صرف یہیں پر بس نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، بلکہ آخرت کے جو مسائل ہیں، جو غیبی امور ہیں، ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو تردد میں مبتلا کر دیا، شکوک و شبہات میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا، کہ وہ حقائق جن پر لوگوں کا یقین اور ایمان تھا، اس نے جو ہے وہ کئی لوگوں کو اس میں متردد کر دیا۔ تو جیسے کہ آخرت کے مسائل میں سے میزان ہے، صراط ہے، حساب ہے، اور اس کے علاوہ جنت اور جہنم وغیرہ کا ہمیشہ رہنا، اور یہ سارے مسائل جو مسلمہ حقائق تھے مسلمانوں کے ہاں، لیکن اس شخص نے اور اس کے ماننے والوں نے قرآن کریم سے متشابہ آیات اور احادیث سے متشابہ احادیث بظاہر جن کا تعارض لگتا ہے یا اس طرح کی کوئی حدیث ہے، تو ان کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوا اور بہت ساری مخلوق کو بھی گمراہ کیا۔ اور اس اللہ تعالیٰ کے دشمن جہم کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی عدو اللہ، اس کے بعد جہم کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اہل خراسان ترمز میں سے ایک تھا، اور متکلم اور سخت جھگڑالو تھا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب جو الرد علی الزنادقہ والجہمیہ ہے اس کے اندر یہ عبارت جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ جہمیہ کا ظہور اور ان کی تاریخ۔ جہاں بن صفوان کے افکار کلامی بدعات اور سلف صالحین کے عقیدے کے مخالف آراء پر مشتمل، جو کئی ایک باطل گروہ اور جماعتوں سے ماخوذ ہے۔ ان گمراہ افکار کا نقطۂ آغاز خراسان کا ترمز علاقہ تھا، جہاں یہ شخص پیدا ہوا اور جہاں سے اس نے نشو و نما پائی، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ بعض لوگوں سے اس نے فلسفہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فلسفہ پڑھنے کے بعد کئی لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی تھا۔ تو اس کے بعد ترمز کے اندر اس نے اپنے گمراہ افکار کی ترویج کی اور ان کو پھیلایا، اور پھر ترمز کے بعد پورے خراسان کے عوام و خواص میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اس کے ان افکار نے، ان گمراہ عقائد نے، اور ان میں دفاع کرنے والے اور تائید کرنے والے اور تائید میں کتب لکھنے والے بھی پائے گئے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کا دفاع کیا، اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس باطل فکر پر، اس باطل گمراہ عقیدے پر جو ہے وہ اس مذہب پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی اس کے دفاع میں اور اس کی تائید میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہمیہ کے 3 درجات بنائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہمیہ کے 3 درجات بنائے ہیں۔ پہلے غالی ہے، یہ ان میں سے ان میں سے اہل غلب ہیں، یعنی جہمیہ میں سے یہ اہل غلب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کلی طور پر نفی کر دی۔ یعنی چلے کچھ ایسے ہیں جو جزئی طور پہ نفی کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض میں تعویل کرتے ہیں، لیکن یہ کلی تعطیل کرنے والوں میں سے، اس وجہ سے یہ غالی اور اہل غلب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء جو قرآن کریم کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بیان ہے، جیسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس طرح کی آیات کو وہ مجاز پہ معمول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مجازی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حقیقی نسبت نہیں ہے، یہ نام حقیقی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ایک مجاز ہے۔ معتزلہ وغیرہ یہ بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں اصل کے اعتبار سے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں لیکن ان میں پائی جانے والی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں متعدد بار ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں معتزلہ ان اللہ سمیع بلا سمع بصیر بلا بصر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے لیکن بغیر سماعت کے، بصیر ہے نعوذ باللہ بغیر بصر کے، قدیر ہے بلا قدرت کے، علیم بلا علم، علیم ہے لیکن علم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ بھی گویا کہ ایک طرح کے انہی لوگوں میں سے ایک حصہ ہے اور جز ہے۔ تیسرا گروہ ہے صفاتیہ، جو مخصوص اسماء و صفات کا اثبات کرتے ہیں۔ مخصوص اسماء و صفات کا اثبات کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے اور اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کے پیش نظر وہ بعض صفات کو مانتے ہیں، کچھ خبریہ کا نام دیتے ہیں، کچھ غیر خبریہ کا نام دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ عقلیہ کا نام دیتے ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہے۔ تو مخصوص اسماء و صفات کا اثبات کرتے ہیں اور کئی ایک میں تعویل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کا تجہم موجود ہے، ان میں
ایک قسم کا تجاہم جو ہے ان کے اندر وہ موجود ہے، یعنی جہمیت ان کے اندر موجود ہے۔ تجاہم کا مطلب یعنی جہمیت ان کے اندر موجود ہے۔ ان صفاتیہ کے آگے پھر کئی گروہ، ان صفاتیہ کے آگے پھر کئی گروہ ہیں۔ مثلا کچھ ایسے ہیں جو صفات خبریہ میں سے صرف قرآن میں وارد ہونے والی صفات کو مانتے ہیں۔ خبریہ سے مراد وہ صفات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یا سنت میں نصوص وارد ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کہ جن کے بارے میں قرآن یا سنت میں خبر وارد ہوئی ہے، اخبار یعنی خبریہ یعنی خبر میں کتاب و سنت کی نصوص میں جو وارد ہوئی۔ اور کچھ ایسی صفات ہیں جن کو یہ غیر خبریہ کہتے ہیں۔ غیر خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی صفات ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ان کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ان کو مانا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہی ماخوذ ہیں یا ان کے ساتھ ہی ان کو شامل کر کے ان کا اس بات کیا جائے گا۔ کچھ کتاب و سنت میں سے صرف صفات خبریہ کو مانتے ہیں، غیر خبریہ کو نہیں، اور بعض احادیث میں وارد ہونے والی صفات میں من حیث الجملہ جو ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن نفی اور تعطیل کے ساتھ، یعنی بعض میں نفی کرتے ہیں، تعطیل کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابو محمد ابن کلاب، یہ کلابیہ جو ہیں، کلاب یعنی محمد ابن کلاب، یہ ان کی طرف نسبت ہے، ابو محمد ابن کلاب، اس کے پیروکار جن کو کلابیہ بھی کہتے ہیں، بعض کلابیہ پڑھتے ہیں، بعض کلابیہ اس کو کہتے ہیں۔ جامعہ کے گمراہ مقولہ کا مصدر کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مسئلہ ہے کہ یہ جو اس کا قول ہے تعطیل کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی مکمل تعطیل کرنا، اسماء و صفات کی، یہ کہاں سے اصل اس نے دیا ہے؟ تو ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہمیہ کی تعطیل کی اصل یہود، مشرکین اور گمراہ فلاسفہ کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل جو ہے وہ یہود اور مشرکین اور گمراہ فلاسفہ وغیرہ ہے، اصل ان لوگوں سے یہ فکر لی گئی ہے، اصل جو ہے وہ ان لوگوں سے۔ اور پہلے بھی ہم متعدد بار یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ اکثر جتنے بھی جو باطل نظریات اور افکار اور عقائد ہیں اسلامی فرقوں کے اندر جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ گزشتہ ادیان سے لیے گئے ہیں، گزشتہ ادیان اور فلاسفہ وغیرہ سے وہ چیزیں لی گئی ہیں۔ آپ کو یقیناً ان کے پیچھے اصل ان کی یہود کے اندر نظر آئے گی، یا اصل آپ کو ان کے اندر فلاسفہ کے اندر، یا جو مجوس اور اس طرح کے جو مطلب مشرکین ہیں بت پرست، ان کے اندر آپ کو اس فلسفے اور اس فکر کی اصل آپ کو نظر آئے گی۔ اس فکر کا بانی جاد بن درہم ہے، اس نے اس فکر کو لیا، یعنی جاد بن درہم جو ہے اصل میں اس فکر کا بانی ہے، اور اس سے اس فکر کو لے کر اس نے جہم بن صفوان نے مشہور کرنے کیا۔ تو جاد بن درہم سے اس فکر کو لے کر آگے مشہور کرنے والا وہ جہم بن صفوان ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقالہ جاد بن درہم نے ابان بن سمان سے لیا ہے، اور اس نے لبید ابن العاصم کے بانجے طالوت سے، لبید ابن العاصم یا آسم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اسم کے بانجے طالوت سے، اور اس نے اپنے ماموں لبید ابن العاصم یہودی ساحر سے، جو معروف ساحر اور جادوگر تھا، جس نے نبی کریم علیہ السلام کو جادو کیا تھا، معروف واقعہ ہے، جس نے نبی کریم علیہ السلام کو جادو کیا تھا، معروف جو لبید ابن العاصم یہودی ہے، اس کا بانجا تھا ایک طالوت۔ وہ طالوت جو ہے یہ فکر اس نے لبید سے لی، اور طالوت سے آگے پھر یہ فکر جو ہے وہ ابان بن سمان نے لی، اور ابان بن سمان جو ہے اس سے آگے جاد بن درہم نے، اور جاد بن درہم سے آگے جو ہے وہ یہ جہاں بن صفوان نے لے کر اس کو جو ہے وہ معروف کیا اور لوگوں کے اندر عام اور مشہور کر دیا۔ جہمیہ کے چند مجمل عقائد ہمارے پاس ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مجاز سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مجازی ہے، یہ حقیقی نام نہیں ہے، ان کے اندر معنی ہوں یا وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معتزلہ اور جہمیہ کا موقف قریب قریب ہے، معتزلہ اور جہمیہ کا موقف جو ہے اور ان کے شبہات بھی تقریباً قریب قریب ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے ہی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ تعدد ذوات لازم آئے گا یا تشبیہ لازم آئے گی، اور وہی معتزلہ کا بھی نظریہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ محض جو ہے وہ ایک علامت اور نشانی کے طور پر ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، تو یہ ان کو مجازی نام دیتے ہیں کہ صرف نسبت ہے بطور ایک اشارہ کرنے کے بس۔ ایمان کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ہاں ایمان صرف معرفت کا نام ہے، اور کفر جہالت کا نام ہے، اور ایمان معرفت کا نام ہے۔ جس بندے نے دل سے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا یا حق کو پہچان لیا،
ان کے ہاں وہ شخص جو ہے وہ مومن ہے، وہ شخص مومن ہے، اور اسی طرح ان کے ہاں اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ افعال عباد میں یہ جبریہ ہے، افعال عباد میں یہ جبریہ ہیں جہمیہ، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مجبور ہے، انسان یعنی آدمی جو ہے وہ مجبور ہے، اس کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جس ارادے کی بنیاد پر وہ خیر یا شر کو اختیار کرے، یعنی انسان کے پاس خیر یا شر کو اختیار کرنے کا کوئی اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے، بلکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبور ہے۔ تو گویا کہ یہ جو نسبت ہے اس میں تو یقیناً جو شر ہے اور سب چیزیں نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، یعنی نعوذ باللہ جتنے انسان گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کروا بھی رہا ہے نعوذ باللہ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر محض شر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر محض شر نہیں، صرف شر نہیں ہے، البتہ جزوی شر موجود ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں وہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کوئی کچھ کام کرے یا وہ نیکی کرے یا برائی کرے، بلکہ وہ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں خلاصتاً ہم کہہ سکتے ہیں ریموٹ کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ چلا رہا ہے، جو بھی گناہ کر رہا ہے اللہ اسے نعوذ باللہ کروا رہا ہے، اور اللہ راضی بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اپنے علم سابق کی بنیاد پہ لکھ تو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے، لیکن اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ شرعی طور پر بھی چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، ایسا تو ہرگز نہیں۔ اور اصل میں یہ مصیبت اور بیماری اس وقت پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال سے حکمت کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے افعال سے حکمت کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو انہوں نے ایک ہی ارادہ سمجھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے شاید اللہ کو وہ چیزیں پسند بھی ہیں اور وہ واقع بھی ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اصل میں ان کے قلوب و اذہان کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل انکار کیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ آخرت کے بہت سے امور کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ صراط ہے، میزان ہے، اور رؤیت باری تعالیٰ ہے، عذاب قبر وغیرہ ہے۔ اور اس میں ان کی جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عقل کے منافی، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا صراط ہے، وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، عقل کے منافی ہے۔ اور دوسرا بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کو ہم حجت نہیں مانتے، یہ چیزیں خبر واحد سے ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں، ان سب مسائل کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں، تواتر کے ساتھ جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، اور ایک دو تین چار نہیں بلکہ متعدد صحابہ کرام سے جو ہے وہ احادیث مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے جو ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، جس سے تنوع ثابت ہوتا ہے۔ ان دلائل کا تنوع یعنی مختلف ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جس قدر دلائل مختلف ہوں گے اور مختلف لوگوں سے ہم تک پہنچیں گے، اس قدر اس مسئلے کا زیادہ جو ہے وہ اثبات ہوتا ہے، اور اس کی حقانیت جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ مزید ان کے شبہات انشاءاللہ آگے آئیں گے، مثلا میزان کے حوالے سے، اور اسی طرح عذاب قبر کے حوالے سے۔ اور عمومی قاعدہ ان کے ہاں وہ فلاسفہ سے انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم یعنی مشاہدہ نہ کر لیں جب تک ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ عقل کے منافی ہیں ساری چیزیں، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور خبریں متواتر ہونی چاہیے، خبر احاد وغیرہ عقیدے کے باب کے اندر یہ نہیں لیتے، اس طرح کی چیزیں۔ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یہ صفت جو صفات ہیں یہ آراز ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آراز جو ہیں یہ ان کو اجسام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجسام جو ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم ان چیزوں کی نفی کریں گے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی کلام کو ان میں سے بعض نے جو ہے وہ قدیم کہا ہے، بعض نے کہا کہ جدید ہے، مختلف اقوال ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے حوالے سے جو ہے وہ منقول ہیں، بعض نے اس کو مجاز پہ معمول کیا ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ ہیں۔ جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کی ان کے یہاں لاجک کیا ہے یہ ان قریب ہم آگے جو شبہات پڑھیں گے اس کے اندر یہ چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جہت علوم میں ہونے کی نفی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جہت علوم میں یعنی مخلوق سے سب سے عالی اور بلند ہونے کی نفی کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے قرب کو ذاتی یعنی بذاتی ہی مانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو ثابت کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بذاتی ہی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ان کے نزدیک ہر جگہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ان کے نزدیک ہر جگہ ہے، اور یہی وہ فکر ہے جس کو لے کر اہل حلول اور اہل اتحاد جو ہے انہوں نے اس کو اپنی بنیاد بنایا ہے۔ یعنی جو صوفیہ وغیرہ ہیں جو حلول اور اتحاد کے قائل ہیں، تو انہوں نے اسی فکر کو لے کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کے اندر ہر چیز کے اندر مانا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو جتنے بھی یہ فتنے ہیں ان کا اصل آغاز اور بنیاد ان لوگوں سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اصل میں شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کیے اور لوگوں کو جو محکم آیات اور احادیث تھیں ان سے متنفر کر کے دور کر کے ان کو جو ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگا دیا، اور وہ متشابہات لے کر لوگ جو ہے وہ دین کے حقائق اور مسلمہ حقائق کے اندر بھی شک کر رہے ہیں۔ جہمیہ کے شبہات اور ان کا رد۔ سب سے پہلے تو صفات باری تعالیٰ میں جو ان کے شبہات ہیں ان میں پہلا شبہ یہ ہے کہ صفات کے اثبات سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو۔ صفات کے اثبات سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو، کیونکہ صفات آراز ہیں اور آراز اجسام کے ساتھ ہی قائم رہ سکتی ہیں، بنفسیہا قائم نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا آراز مطلب یہ ہوتا ہے جو بیماریاں وغیرہ اور اس طرح جو جن کے اندر یعنی جسم کا ہونا اور پھر جسم کے ساتھ اس کا قائم ہونا اور دوسرے کا محتاج ہونا، یہ چیزیں ان کو آراز کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آراز چیزیں ہیں، اور وہ آراز جو ہوتی ہیں ان کے لیے اجسام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجسام جو ہے وہ مخلوق ہیں۔ اگر ہم جسم مانیں گے تو پھر جسم سے جو ہے وہ تشبیہ لازم آئے گی مخلوق کے ساتھ، اور یہ تشبیہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر اس کے ساتھ ایک اور شبہ بھی ہے کہ اجسام کے لیے بھی پھر ہر عرض کے لیے ایک الگ جسم ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو جوہر کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جوہر کا نام دیتے ہیں بہت سارے فلاسفہ اور متکلمین۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جوہر ہے اور یہ باقی چیزیں ساری آراز ہیں صفات، لہذا ہم صفات کو نہیں مانیں گے، ہم جوہر کو مانیں گے۔ اور جوہر کی پھر تعریف ان سے پوچھو کہ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جو بذاتی ہی قائم ہو، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی واجب الوجود کہتے ہیں، مختلف قسم کی ان کے ہاں اس کی تعریفات اور اس کا کنسیپٹ ان کے ہاں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ذات الہی کو ہر قسم کی تشبیہ سے منزہ اور مقدس قرار دینا۔ قرآن و سنت میں وارد ہونے والی صفات کو حقیقت پر محمول کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے، لہذا ذات الہی کو تشبیہ سے بچانے کے لیے نفی لازم ہے۔ ذات الہی کو تشبیہ سے بچانے کے لیے نفی لازم ہے۔ یہ ان کے بنیادی شبہات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہ صفات جو ہیں یہ آراز ہیں اور ان کے لیے اجسام کی ضرورت ہے، لہٰذا اگر اجسام مانیں گے تو اس سے پھر ہر صفت کے لیے الگ جسم ہوگا یا ایک ہوگا، اور اس سے مخلوق کے ساتھ تشبیہ بھی لازم آئے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخلوق کی صفات پر تم قیاس کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی صفات کو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ جسم کی محتاج ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ان صفات کا اثبات کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنی ذات کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رب کائنات ہے، وہ اپنی ذات کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم جہمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تم سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اور اس کے بعد نبی کائنات علیہ السلام نے احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی خبر دی ہے، تو آپ سے زیادہ سب سے زیادہ مخلوق میں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں۔ تو جب نبی کائنات علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صفات کی خبر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی ہے، تو اللہ سے آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ان صفات کا اثبات کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ، یہ مخلوق تو نہیں کہ آپ ان کو آراز کہیں اور آپ کہیں کہ وہ اجسام کی ضرورت محتاج ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں ان کا وجود موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں ان کا جسم نظر نہیں آتا۔ مطلب کئی چیزیں ہیں، ہوا ہے، اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں جو موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کا جسم اور ان کی جسامت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور اللہ نے خود ان کا اثبات کیا ہے، اور اللہ زیادہ اپنے آپ کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد جس رسول نے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے وہ رسول مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے بچایا جائے،
تو اگر ان صفات کے اثبات سے تشبیہ لازم آتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا اثبات نہ کرتا۔ اس وجہ سے تشبیہ تو تب آئے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح ہو۔ دیکھیے اب بہت ساری چیزوں کے اندر نام کے اندر مشارکت ہو جانا، عقائد کے اندر مشارکت نہیں ہوتی۔ اب سر ہے، مثلا انسان کا سر ہے، حیوان کا سر ہے، کسی اور چیز کا سر ہے۔ اب مثلا آنکھیں ہیں، آنکھیں انسان کی بھی ہیں، حیوان کی بھی ہیں، کئی اور چیزوں کی ہیں، لیکن کیا سب کی آنکھیں برابر ہیں؟ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں؟ تو مخلوق کے اندر ہمیں کئی مخلوقات ایسی ہیں ان کے اندر نام کے اندر مشابت ہے لیکن حقائق کے اندر بالکل مشابت نہیں ہے۔ اب انسان کی سمع اور اللہ تعالیٰ کی سمع کیا برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر سمع کا ذکر کیا ہے یعنی اللہ سمیع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر ہے کہ وہی نام ذکر کرنے تھے جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو ایسے نام تو ذکر نہیں کرنے تھے کہ جن کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ اب سمیع جو ہے سننے والا، اب جانتے ہیں لوگ کہ سمیع سننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو یہ صفات عطا کرنے والا ہے، ان خوبیوں سے نوازنے والا ہے، وہ اللہ تو کمال درجے کا ان خوبیوں سے مالک، ان خوبیوں کا مالک ہے اور ان سے موصوف اور متصف ہے۔ تو لہذا جس نے دوسروں کو یہ صفات دی ہیں وہ خود ان سے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی صفات ہو، اور ہے بھی نہیں ایسا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ سمیع ہے، یہ صرف نام کے اندر مشارکت ہے، حقائق کے اندر حقائق مختلف ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمارے سامنے کتنی موجودات ایسی ہیں یا موجود چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نام کے اندر مشارکت ہے لیکن حقائق کے اندر نہیں ہے۔ آپ وہ بھی سنتی ہیں، انسان بھی سنتا ہے، لیکن حیوان کا سننا انسان کے سننے کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح حیوان کا سر، اس کو بھی ہم سر کہتے ہیں، انسان کے سر کو بھی سر کہتے ہیں، لیکن کیا حیوان کا سر اور انسان کا سر برابر ہے؟ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ تعدد اسماء اور تعدد صفات سے تعدد ذوات لازم آتا ہے، تو انسانوں کے اندر ایک ایک انسان کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک ایک انسان کے کئی نام ہوتے ہیں بسا اوقات۔ کبھی وہ لقب سے معروف ہوتا ہے، کبھی وہ اسم سے معروف ہوتا ہے، کبھی وہ کنیت سے معروف ہوتا ہے، کبھی وہ کسی اور نسبت سے معروف ہوتا ہے، اور کبھی سب چیزوں سے معروف ہوتا ہے، لقب سے بھی، نسبت سے بھی، کنیت سے بھی، سب چیزوں سے۔ لیکن کوئی نہیں کہتا کہ اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد تیسرا ہے، اس سے مراد چوتھا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ علی بن ابی طالب ابو الحسن ابو تراب القرشی الہاشمی، اب کیا اس سے مراد 5 افراد ہیں؟ یعنی علی سے مراد اور ہیں، ابو الحسن سے مراد اور ہیں، اور ابو تراب سے اور مراد ہیں، اور ہاشمی سے مراد اور ہیں، قرشی سے مراد اور ہیں، مدنی سے مراد اور ہیں، مکی سے مراد اور ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں کتنی موجودات ایسی ہیں کہ جن کے اندر ایک سے زائد صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی آدمی عالم بھی ہوتا ہے، وہی آدمی جو ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے، وہی آدمی بہادر بھی ہوتا ہے، وہی آدمی سننے والا بھی ہے، وہی آدمی دیکھنے والا بھی ہے۔ تو کیا آپ اس کو 10 افراد کہو گے؟ کیا ہم اسے 10 افراد کہتے ہیں کہ یہ سننے والا بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ سخی بھی ہے، لہذا عالم سے مراد اور کوئی ہے؟ جب ہم یہ کہیں گے زید عالم، زید جواد، زید کریم، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم زید اور ہے اور جواد اور ہے اور عالم اور ہے؟ نہیں بھائی، ایک آدمی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو جب مخلوق کے اندر ایک آدمی کی ایک سے زائد صفات ہو سکتی ہیں، ایک آدمی ہی ایک سے زائد صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے اندر ایک سے زائد صفات نہیں ہو سکتی؟ تو جب بندوں کے اندر تعدد صفات سے تعدد ذوات لازم نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعدد اسماء اور تعدد صفات سے کیسے ذوات کا تعدد لازم آتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے، کوئی چیز نہ ہم اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی کوئی مثل ہے کہ ہم اس کو تشبیہ پہ معمول کریں۔ لہذا ان صفات کو اہل سنہ کہتے ہیں، ہم کتاب و سنت میں وارد ہونے والی صفات کو کما حقہ ان کی حقیقت پر معمول کریں گے، ان کے حقیقی معنوں پہ ان پہ معمول کریں گے، اور ان کی کیفیت پہ نہیں جائیں گے، ان کی کیفیت پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ کیفیت ان چیزوں کی بیان کی جاتی جن کی کوئی مثل ہو یا جن کو دیکھا ہو آدمی۔ اللہ تعالیٰ کی تو مثل ہی نہیں، تو اعظم کیفیت کے اندر نہیں جائیں گے۔ لہٰذا یہ خلاصہ ہے اس بات کا کہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جتنی بھی موجودات ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، ان کی صفات ہوتی ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں ان کے نام اور ان کی صفات ہوتی ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی موجود چیز نہیں ہے موجودات میں سے جس کا کوئی نام نہ ہو یا جس کی کوئی صفت نہ ہو۔
تو ان صفات اور ناموں سے وہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں اور موجودات میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم موجود مانتے ہو کہ نہیں؟ پہلے تو ہم سے ان سے یہ سوال کریں گے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو موجود مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو موجود نہیں مانتے تو پھر تو ان کے کفر میں شک ہی نہیں۔ اور اگر کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو موجود مانتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ تم اللہ کو اگر موجود مانتے ہو تو پھر کس انداز میں مانتے ہو؟ تم کیسے پہچانا کہ اللہ ہے؟ اور تم کیسے اسے دعا کرتے ہو؟ کیسے تم اسے مانگتے ہو؟ کیسے اس کو پکارتے ہو؟ کس نام سے پکارتے ہو؟ تمہارے ہاں تو نام اور صفات ہیں ہی نہیں، تو تم پھر کیسے اس کو پکارتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم موجود مانتے ہو تو دنیا میں کوئی ایسی موجود چیز دکھاؤ کہ جس کا کوئی نام نہ ہو۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھو، جتنی بھی موجودات ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ معدوم جو چیز ہوتی ہے، معدوم کو بھی تو کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم کہیں گے کہ اے جہمی، تم ایک ایسی ذات کا تصور ذہن میں رکھتے ہو کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تمہارا جو رب ہے جس کو تم منوانا چاہتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ صرف اذہان کے اندر ہے، اور وہ ایک معدوم چیز ہے، وہ ایک معدوم چیز جس کی تم پوجا کر رہے ہو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا، المعطل یعبد صنما یعبد آدما، المعطل یعبد آدما والمشبہ یعبد صنما۔ جو تعطیل کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک معدوم چیز کی عبادت کرتا ہے، وہ ایک خالق موجود جو صفات سے موصوف ہے، صفات عالیہ سے موصوف ہے، اس کی عبادت نہیں کر رہا۔ اور جو مشبہ ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے، وہ تشبیہ دے رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ میزان جو ہے، یہ میزان یہ ثابت نہیں۔ کیوں ثابت نہیں جی؟ کیونکہ میزان کے لیے اعمال کا تولنا، اعمال آراز ہیں اور آراز کا وزن نہیں ہوتا۔ آراز جو ہیں ان کا وزن نہیں ہو سکتا، ان کی شکل و صورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے آراز ہیں، بیماری انسان کے اندر یہ ایک آراز میں سے ہے، بیماری انسان کے اندر خوش ہونا وغیرہ، یہ سارے آراز ہیں جو انسان کے بدن پر پیش آتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو نہیں ہوتی، ان کا جسم نہیں، تو تولی جانے والی چیزیں اجسام ہوتے ہیں، تولی جانے والی چیزیں اجسام ہوتی ہیں، آراز نہیں ہوتے۔ آراز اجسام کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لہٰذا ان آراز کے اجسام نہیں ہے کہ ان کو تولا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تم اس وقت بات کرو کہ جب یہ مخلوق کے بارے میں بات ہو، یعنی مخلوق کے اندر یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ آراز یعنی ان چیزوں کو تولنا ممکن نہ ہو، لیکن مخلوق کے اندر بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آراز جو چیزیں جن کی جسامت نہیں ان کو تولا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہوا کو میئر کیا جاتا ہے، گیس کو ماپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، گیس کا وزن ہوتا ہے باقاعدہ، ہوا کا اس کا لیول چیک کرتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اس کا ایک پیمانہ ہے اس کو ماپنے کا۔ آپ دیکھ لیں گاڑی کے اندر ہوا ڈلواتے ہیں تو اس کا ایک پورا پیمانہ ان کے پاس موجود ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ماپا جا رہا ہے، ان کو تولا جا رہا ہے، ان کی مقدار معلوم کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آراز کو تولنا ممکن نہیں؟ تو انسانوں نے دکھا دیا ہے اس ترقی کے بعد، اس جدید ترقی اور سائنس کی ترقی کے بعد اور یہ جدید آلات کے آنے سے، ہم نے ہوا کو تولنا شروع کر دیا ہے، ہم نے گیس کو تولنا شروع کر دیا ہے، جو کہ اگر چھوڑی جائے تو نظر نہیں آتی، اگر چھوڑی جائے تو نظر نہیں آتی، لیکن اسی کو بند کر کے تولا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان چیزوں کا خالق ہے، کیا وہ ان کو شکل نہیں دے سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کو جو ہے اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر اہل جنت اور اہل جہنم سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ یہ ہے وہ موت جسے میں ذبح کر رہا ہوں، اور آج کے بعد یعنی اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس مینڈے کو جو موت ہے، اور اس کے بعد اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اہل جہنم جہنم میں، جن کا نکلنا لکھا ہوگا وہ نکل جائیں گے، اللہ ان کو نکال لے گا، انبیاء کی سفارش سے، اولیاء کی شفاعت سے، فرشتوں کی سفارش سے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ان سے مٹھی بھرے گا، جیسے حدیث کے اندر ثابت ہے، جن کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہوگا ان کو نکال لیا جائے گا۔ پھر جہنم میں صرف ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کفار، مشرکین اور جو اعتقادی منافق ہیں وہ رہ جائیں گے۔ باقی جن کا جہنم سے نکلنا ممکن ہوگا یا جو نکلنے کے مستحق ہوں گے وہ نکل جائیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم فنا ہونے والے نہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر جنت اور جہنم نے فنا ہو جانا ہے
تو پھر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا کیا فرق ہے؟ دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا کیا فرق ہے پھر؟ اگر دنیا کی سزا کی طرح آخرت کی سزا بھی عارضی ہے اور وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور جزا اور بدلہ جو ہے، اجر و ثواب بھی عارضی ہے، تو پھر دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں سے نوازتا ہے، احسانات سے نوازتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی عذاب آتے رہتے ہیں۔ تو پھر دنیا اور آخرت کا کوئی فرق نہ ہوا اگر جہنم جو ہے وہ عارضی ہے، جنت عارضی ہے، کوئی اسی میں ہمیشہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات کے اندر آپ کو خالدین فیہا ابدا یہ آپ کو ملے گا، خالدین فیہا، حدیث کے اندر خالدن مخلدن ملے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ابدن کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ سینکڑوں آیات قرآن کریم کی اس بات کی شاہد ہیں کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی، اور اس میں اہل جنت اور اہل جہنم کفار جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہوں، کیونکہ اگر وہ عارضی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کوئی فرق ہی نہ ہو اس اعتبار سے؟ تو لہٰذا جب موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جا سکتا ہے تو کیا ان اعمال کو نہیں تولا جائے گا؟ میزان آل سنہ کے عقیدے کے مطابق، آل سنہ کے مذہب اور مسلک کے مطابق، منہج کے مطابق میزان حقیقی ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، اور احادیث میں تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے، قرآن کے اندر بھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اسی طرح جو ہے فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس طرح کی آیات متعدد قرآن کریم کے اندر ہے۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے ہیں جو اعمال نامہ اعمال ترازو کے اندر باری ہوں گے، نیک اعمال۔ نبی صاحب نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ میزان میں سب سے باری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ یملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور بھی کئی آپ نے چیزیں ذکر کی۔ آپ نے ایسی احادیث ذکر کی کہ ایک بندے کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور ایک پرچی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی اس پر غالب آ جائے گی۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو لایا جائے گا، یاتی الرجل العظیم السمین لا لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک آدمی موٹا تازہ آئے گا لیکن اللہ کے یہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ کہیں نبی صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی جو ہے یہ ترازو میں سب سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہوگی۔ کہیں آپ نے صحیفوں کے تولے جانے کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدد احادیث مختلف انداز میں ترازو اور میزان کا اس بات کرتی ہیں، اور یہ میزان حقیقی ہے، اور اس کے دو پلڑے ہوں گے، اور اس کی زبان ہوگی، اور یہ زبان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کے اندر سے آواز آئے گی باقاعدہ، اور اس کے اندر ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میزان ہے، صراط ہے، پل صراط ہے، اس کے اندر سے سب نے گزرنا ہے، اور پل صراط کی صفات بھی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ باقی دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہیں کہ عقل ان چیزوں کو نہیں مانتی، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور یہ چیزیں عقل کے ادراک سے باہر ہیں، یہ چیزیں عقل کے ادراک سے باہر ہیں، عقل ان کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی۔ عقل ان چیزوں کا احاطہ کر سکتی جو عقل کے سامنے ہے، جو انسان دیکھ رہا ہے، جو انسان کی پہنچ تک ہے۔ جو چیزیں انسان کی کیپیسٹی اور انسان کی پہنچ سے باہر ہیں، عقل ان کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتی، جو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو چیزیں عقل کے دائرہ کار سے باہر ہیں، عقل ان کے اندر تحکم نہیں کر سکتی، فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی اور عقل میں یہ داخل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں؟ جب عقل نے وہ دیکھا ہی نہیں تو عقل ان کے بارے فیصلہ۔ دنیا کے اندر موجودات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جی، تو اس کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور عقل ان چیزوں کا مکمل احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی جن کو انسان نے دیکھا نہیں، جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ دنیا کی موجودات کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں ہیں اور زمین پر ہیں، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا، آج تک ہم ان کی تحقیق نہیں کر سکے، تو ہم جو ماوراء العالم ہیں ان کی ہم کیسے تحقیق کر سکتے ہیں؟ انسان کے بدن کے اندر 5-6 فٹ کا بدن ہے، اس کے اندر روح ہے، اس روح کی حقیقت کو آج تک یہ ساری ترقی یافتہ دنیا معلوم نہیں کر سکی کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ تو جب روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے یہ سارے جو ہے وہ باپ بیٹا مل کر، یہ جتنی بھی نسلیں ان کی ہیں، یہ سارے اوپر نیچے والے، یہ روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے، تو
یہ جنت اور جہنم اور ان سب چیزوں کو کیسے سمجھ لیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت بالغہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے بدن کے اندر روح کو چھوڑ دیا جو انسانوں کو حیران کر دینے والی، اور یہ روح دلیل ہے آخرت کے مسائل کے حق ہونے کی، یہ عقلی دلیل ہے کہ اے انسان تیرے بدن کے اندر روح چل رہی ہے، جب تک روح چل رہی ہے انسان ایکٹیو ہے، انسان کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے، جو ہی روح نکل جاتی انسان کے بدن سے وہ نظر نہیں آتی انسان، بڑی بڑی باریک مشینیں، بڑا کچھ ترقی انسان نے کر لی، لیکن اس کے باوجود انسان بدن کے اندر کوئی زخم آئے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن روح کو آج تک کوئی بدن کے اندر چلتی روح ہے پتہ ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ زندہ انسان ہے، لیکن وہ زندہ انسان کے اندر آپ دنیا کی بڑی سے بڑی، باریک سے باریک، ہیوی سے ہیوی مشینری لا کر، دوربینیں لا کر، مائکروسکوپ جیسی جتنی تمہاری دنیا کی ترقی اس کو لے آئیں، تم اس روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ بس اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اب تم لگا لو زور، روح کی حقیقت کو معلوم کر لو۔ تو دیکھیے یہ چند ایک ایسے دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے موصوف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل بھی ان کا انکار نہیں کرتی، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کا اثبات کیا ہے، اور اللہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے تم سے، ان لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا ہے، اور نبی علیہ السلام مخلوقات میں سب سے زیادہ عالم الخلق کی، مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے اللہ تعالیٰ کو، تو اس وجہ سے ان کا اثبات جو ہے وہ ہوگا، ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جہمیہ کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں شمار ہوں گے یا نہیں؟ علماء سلف میں سے اکثر نے ان کی تکفیر کی ہے اور انہیں اہل قبلہ سے خارج قرار دیا ہے، خصوصاً جو ان میں سے اہل غلو ہیں اور غالی ہیں۔ جو غالی جہمیہ ہیں ان کی بہت سارے علماء نے تکفیر کی ہے، جن میں سے چند ایک کے نام یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ امام ابو سعید عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ تعالی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سنن دارمی وغیرہ بھی ہے، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الرد علی الجہمیہ۔ الرد علی الجہمیہ یہ امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے، امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ان کی تکفیر کی ہے، اور اس پر انہوں نے 2 مستقل ابواب قائم کیے ہیں۔ اس کتاب کے اندر تکفیر کے حوالے سے انہوں نے 2 مستقل ابواب قائم کیے ہیں۔ ایک باب کے اندر جو ہے وہ تکفیر کے مسئلے کو ذکر کیا، اور دوسرے میں ان کے قتل اور ان سے توبہ کروانے کے مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ ان کا قتل، پہلے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس پر انہوں نے دونوں ابواب پر موقف ذکر کرنے کے بعد، یعنی حکم لگانے کے بعد، انہوں نے اس پر قرآن، سنت، آثار سلف یعنی اقوال صحابہ وغیرہ سے باقاعدہ دلائل ذکر کیے، اور دلائل بھی جو ہے وہ انہوں نے سند کے ساتھ نقل کیے، سند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، اور راویان معروف ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ان کے توسل سے یہ روایات اور یہ اقوال اور یہ دلائل ذکر کیے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں کفر مشہور کے ساتھ۔ کفر مشہور کے ساتھ مطلب ان کا کفر واضح ہو جانے کے سبب، کیونکہ ان کے کئی ایسے افکار اور عقائد ہیں جن سے ان کا کفر واضح ہے۔ پھر ان کے خلق قرآن کے قول، اور اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کی تکذیب، ذات الہی سے صفت کلام کی نفی کرنے، اور نعوذ باللہ اسے ایک صنم یعنی بت ثابت کرنے جیسے جرائم کو ذکر کیا کہ یہ سارے جرائم میں مبتلا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے جو ہے وہ صفت ہونے کی نفی کی، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی نفی کی، اللہ تعالیٰ کے موسیٰ سے کلام کرنے کی، اس کی تکذیب کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ذات الہی سے صفت کلام کی نفی کی، اور ایک اللہ کو ایسی ذات ثابت کیا جو نعوذ باللہ ایک بت ہے یا پھر معدوم ہے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، جیسا کہ حماد بن زید اور یزید بن ہارون، عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، وکی ابن الجراح، حماد بن ابی سلیمان، یحییٰ بن یحییٰ، مالک بن انس رحمہ اللہ جمیعاً، اس طرح کے بہت سارے علماء جو ہیں ان سے ان جہمیہ کی تکفیر جو ہے، یہ سلف صالحین میں، یہ قرون مفضلہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی تکفیر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ ایک ایسی ذات مانتے ہیں کہ جس کا حقیقت میں کوئی تصور نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے، اور اس پہچان کی بنیاد پر ہی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر پہچان نہیں تو عبادت نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی عبادت کے اندر، اس کے اندر محبت، خوف، رجا اور امید اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اس سے کیسے ڈریں گے؟ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اس سے آپ کیسے امید کریں گے؟ تو اس وجہ سے محبت اس سے کیسے ہوگی؟ تو یہ دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی، اس کی اسماء و صفات کو پڑھنے سے اور ان چیزوں کو ثابت کرنے سے آتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حق ہیں، رسول حق ہیں، سب کچھ حق ہے، تو پھر ان میں وارد ہونے والی اشیاء جو کتاب و سنت میں ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔